آمنو وعملوا الصالحات، یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کن لوگوں سے جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے عمل صالح کی، یہ ضروری ہے۔ تو یا اگر فرض کر لیجئے کہ کئی ایمان کے ساتھ ہی یہ بات کہی گئی ہو، عمل صالح کا ذکر نہ ہو، تو وہاں وہ انڈرسٹوڈ ہے، اس لیے کہ بہرحال قرآن مجید کی ہر بات اس کے مجموعے سے سمجھی جائے گی نا۔ ایمان جو ہے کوئی چیز نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ عمل صالح نہ پائے جائے، اور یہ بات بھی ہے کہ عمل صالح بھی حقیقت ہے اگر اس کے ساتھ ایمان نہ پائے جائے۔ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑے کام کرتے ہیں اور قومی بھی ملی بھی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے بلکہ اپنے اغراض کے لیے کرتے ہیں، شہرت کے لیے کرتے ہیں، مختلف مقاصد کے لیے کرتے ہیں، تو وہ ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ لیکن ایمان کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کے ساتھ عمل صالح پائے جاتا ہو۔ اگر عمل صالح نہیں ہے تو ایمان نہیں، یہ لازم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اب یہ اسی کے مقابل میں آئے تھے، یعنی جو لوگ کی آمن و عمل صالح میں شامل نہیں، ان کا جو مقابل گروہ ہے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیت۔ تکذیب کی ہماری آیت کی مطلب یہ ہے کہ ایمان کے مدعی تو ہے، لیکن خدا کے جو احکام ہیں، جو باتیں شریعت کی، ان کو آپ نہیں مانتے۔ سمجھا؟ یہ ظاہر ہے، یہ ضرور نہیں کہ اس کے لیے کہے کہ ہم نہیں مانتے، لیکن اپنے پروگرام سے اگر آپ اس کو خارج رکھتے ہیں تو اس کے معنی یہی ہے کہ آپ اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ ہوں گے کہ جو جہنم والے بنیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اللہ کے فضل کو جو تمہارے اوپر اس سے کیا ہے یاد رکھو۔ اس بات کو یاد رکھو کہ قوم نے تمہارے اوپر دسترازی کی، جسارت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو تم سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ ہی کو اوپر چاہیے کہ اہل ایمان پورا بھروسہ کرے، توکل کرے۔ سمجھا؟ ایک تو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ توکل کا مقام جو ہے وہ ایمان و عمل صالح کے بعد آتا ہے۔ سمجھا؟ حقیقت میں وہ تو ایمان و عمل صالح کا ایک تقاضا ہے۔ اگر آپ عمل نہیں کرتے تو خدا کے اوپر بھروسہ کرنے کے کوئی معنی بھی نہیں ہے، اور ہوتا بھی نہیں ہے۔ آپ اگر زندگی کا تجربہ غور سے کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اگر خدا کو یاد نہ رکھتے ہو، نماز نہ پڑھتے ہو، شریعت کی باتوں کی پابندی نہ کرتے ہو، تو جب کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے تو خدا کے ساتھ اگر آپ اپنے تعلق کو بڑھانا بھی چاہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی ادھر سے کوئی چیز پھینک رہی ہے آپ کو، دھکے دے رہی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، تجربہ کر کے دیکھیے۔ لیکن اگر آپ برابر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، سمجھا، تو جب کوئی آپ کو مشکل پیش آئے گی، سمجھ گیا، تو واقعہ ہے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو کھینچ رہی ہے اپنی طرف، خدا کی طرف۔ اعتماد، قوت،
ایک طرح کا یوں سمجھ لیے کہ بعض اوقات تو ناز بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو اپنے رب سے غافل نہیں ہوں، سمجھ گیا، اب وہ جو کچھ کرے وہی ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ضروری چیز ہے۔ لیکن اگر آپ عام حالات میں یاد نہیں رکھتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی مشکل وقت میں خدا کی یاد آپ کے کام نہیں آئے گی، وہ کام نہیں دیتی، پکڑتی نہیں وہ چیز، بے تعلق رہتا ہے آدمی کا دل۔ تو فرمایا کہ اب اللہ کی اس نعمت کو اپنے اوپر جو کی ہے اسے یاد رکھو کہ بڑا فضل کیا ہے، اور یہ یاد رکھو کہ ایک قوم نے تم پر دسترازی کی جسارت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ کو تم سے روک دیا۔ یہ اشارہ قریش کی طرف ہوگا۔ یہ وہی مضمون ہے جو اوپر والی آیت میں ہے کہ لا تخشوا فاخشونی، آپ تم ایسے نہ رہو، مطلب یہ ہے کہ اب ان کے اندر کوئی دم خم باقی نہیں ہے، یہ تمہارا کچھ بگاڑ سکے۔ جتنی زور آزمائی ان کو کرنی تھی کر چکے، پہلے اب تک ان کو کوئی توقع تھی کہ تمہیں دبا لیں گے یا کچھ لو دو کے اصول پر معاملہ کر لیں گے، لیکن اب وہ پوری طریقے سے مایوس ہو گئے کہ تم کو نہ مغلوب کر سکتے اور نہ تم کو کسی طریقے سے راضی کر سکتے، نہیں کہا اب تمہیں ان کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اوپر والی اسی سلسلے میں بات کی ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو اللہ نے فتح کہا، مسلمان اس کو اپنی شکست سمجھتے رہے۔ ذہنوں کی تبدیلی کہاں سے کہاں پہنچی، اللہ بھی یہ تو کہتے ہیں کہ یہ فتح ہے، اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمزوری کے ساتھ چلے گی۔ یہاں تک کہ حضرت عمر جیسا شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ کمزوری سے کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اب اتنی طاقت بن چکے تھے کہ وہ کسی قیمت پر بھی کوئی ذرہ برابر بھی دبنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جو ایک قسم کا سیاسی دبنا تھا، بلکہ دبنا بھی نہیں تھا، وقت کے لیے سازگار وقت کے لیے وہ ایک انتظار تھا، لیکن اس کو بھی مسلمانوں نے گوارا نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرصے کی مظلومیت کے بعد جب آدمی کی قوت طاقتیں بحال ہوتی ہے تو اس کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں بھی اللہ بھی نے یاد دلایا کہ یاد کرو کہ جبکہ انہوں نے برا ارادہ کیا لیکن خدا نے ان کے ہاتھ کو باندھ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ معاہدے کی روح سے اب وہ بالکل بند گئے۔ انہوں نے سب تسلیم کر لیا کہ جو لوگ مسلمانوں کے ساتھی بننا چاہیں وہ بنے، جو ہمارے ساتھی بننا چاہیں وہ بنے، سمجھا؟ تو مسلمانوں کو برابر کی طاقت مان لیا، خانہ کعبہ کے اوپر مسلمانوں کا حق تسلیم کر لیا، سمجھا؟ اور یہ بھی تسلیم کر لیا کہ جتنے دن 3 دن رہیں گے تو ہم یہاں سے باہر چلے جائیں۔ تو فرمایا کہ یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ آگے صورتحال کیا پیش آنے والی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور اس واقعے کو خاص طریقے پر اس لیے یاد دلایا ہے کہ واقعہ ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب کہ قریش نے مسلمانوں کو اپنے مقابل میں ایک برابر کی طاقت مانا ہے، پہلا موقع، اس سے پہلے نہیں تھا۔ واتقوا اللہ، اب فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ بات کہنے کی ضرورت یہ ہے کہ بسا اوقات ہم لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جناب اگر اس طرح سے ہم یہاں جی بن کے رہے تب تو بیڑا غرق ہو جائے گا، سمجھ آپ؟ اگر ہم ہر جگہ عادل اور انصاف اور نیکی اور سچائی، تو یہ بات چلنے والی نہیں، یہ ہوتا ہے۔
چھوٹی اپنی زندگی میں بھی سمجھ لیجیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ایک شخص کا معاملہ ہو کہ میں نے اگر ڈھیل دی تو اور شوق ہو جائے گا، مان لی کیا کر بیٹھے، اس لیے ابھی غربا کشتر روز عمل ہے۔ قومی زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی سرکوبی نہ کی گئی تو پھر اس سے بڑے کی جاتی۔ تو اب یہ ہے کہ عدل کی جو اتنی تاکید کی بین الاقوامی اور قومی تقویٰ کی، تو پھر یہ بتا دیا کہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، اپنے آپ کو بہت زیادہ چترا دانشور سمجھ کر کے یہ نہ سمجھو کہ اللہ میاں کی سیاست ٹھیک نہیں، اس معاملے میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو۔ اب اس کی بہترین مثال جو ہے وہ خود صلح حدیبیہ ہے یا نہیں؟ بہترین مثال ہے وہ، یعنی واقعہ یہ ہے کہ اس کے نتائج بین الاقوامی میدان میں بہت اچھے نکلے۔ فی الواقع یہ ہے کہ وہ ایک فتح ثابت ہوئی، اگرچہ فی ظاہر پہلے مرحلے میں وہ ایک شکست سمجھتے رہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر تم بین الاقوامی زندگی میں تقویٰ اور آسبازی اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ تم کو لوگ حلوائے سواد سمجھ کر کے جب چاہے گے ہڑپ کر لیں گے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ طاقت اور قوت جو ہے صداقت سے اور عدل سے پیدا ہوتی ہے، سچائی سے۔ اس کا اندازہ لوگوں کو نہیں ہے، جلد بازی سے نہیں پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، ٹھیک ٹھیک عدل کے مطابق فیصلہ کرو اور دیکھو کہ اللہ کس طریقے سے تم کو اور تمہارے جماعت کو فروغ دیتا ہے، یہ مطلب ہے۔ اب یہ معلوم ہوا یہاں فلیتوکل المؤمنون کا مفہوم یہاں کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اب یہ میثاق کی تاریخ بیان کی ہے کہ جو میثاق تم سے لیا گیا، یہ میثاق تم سے پہلے یہود سے بھی لیا گیا اور نصارہ سے بھی لیا۔ انہوں نے اس میثاق کی پابندی نہیں کی تو اس کی سزا بھگتی، یعنی اس کی سزا یہی بھگتی کہ آخر وہ معذول ہوئے، ذلیل ہوئے اور اس کی جب تمہیں دی گئی۔ تو یہ یاد رکھو کہ اگر تم سے جو میثاق باندھا جا رہا ہے، اگر اس میثاق کو تم نے پورا نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اسی باٹ اسی ترازو سے تمہارے لیے بھی تولے گا، کہہ رہے تمہیں بھی اسی طریقہ سے پھینک دیا جائے گا جس طریقہ سے ان کو پھینک دیا۔ تو یہ بنی اسرائیل سیاحت کی اور نصارہ سیاحت کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے تو انہی کی تاریخ نمونہ ہو سکتی ہے، جس طریقہ سے ان کو شریعت دی گئی اور خدا نے ان سے عہد لیا اسی طریقہ سے ہم کو دیا گیا ہے یا لیا ہے۔ جو استاد ان کو پیش آئی ہے اور جو سزا ان کو ملی، لازماً وہی سزا ہمیں بھی ملے گی اگر ہم انہی کی غلط روش اختیار کریں گے۔